کراچی شہر سے حیدرآباد براستے جی ٹی روڈ یعنی براستے ٹھٹا. تو ابھی ہم اس روٹ کی سیر بھی کرتے ہیں اور آپ کو میں زبردست معلومات بھی دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ جب کراچی آتے ہیں تو کراچی سے نکلنے کے لیے حیدرآباد کی طرف دو بنیادی روڈ ہے. ایک ہے موٹر وے یعنی کراچی حیدرآباد موٹر وے، جو کہ اس کا فاصلہ کراچی سے حیدرآباد تک 100 کلومیٹر ہے. لیکن اگر آپ جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں تو یہ کراچی سے حیدرآباد تک 150 کلومیٹر بنتے ہیں. لیکن موٹر وے پہ یہ ہے کہ موٹر وے پہ کوئی اور بڑا شہر نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی اور سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ موٹر وے کے بجائے اگر اس جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں، جو کہ ابھی ہم جا رہے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا براستے ٹھٹا آپ آ سکتے ہیں. تو یہاں سیر و سیاحت کے آپ کو مواقع ملیں گے. تو جیسا کہ آپ کراچی سے نکلتے ہیں تو ٹھٹا کی طرف تقریباً 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو آپ شاہراہ فیصل پر نکلیں گے، آگے ٹھٹا کی طرف آئیں گے. یعنی اگر آپ کراچی سے حیدرآباد کی طرف موٹر وے پہ آتے ہیں تو آپ سہراب گوٹ سے نکلتے ہوئے بحریہ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے آئیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے نا کراچی سے حیدرآباد آتے ہیں براستے جی ٹی روڈ یا براستے ٹھٹا، تو آپ کراچی سے شاہراہ فیصل پہ آئیں گے اور پھر شاہراہ فیصل سے آگے آپ ٹھٹا کے جو روڈ ہے اس پہ آئیں گے. تو پہلا جو آپ کو ایک چھوٹا سا شہر آئے گا گارو، پھر اس کے بعد آئے گا گجو، اور پھر تقریباً 48 کلومیٹر کے بعد آپ کو یا 50 کلومیٹر کے بعد ٹھٹا آئیں گے. تو ٹھٹا سے صرف 2 کلومیٹر پہلے مکلی کا جو تاریخی قبرستان ہے وہ آئیں گے، جو کہ 13ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک کہ یہاں کے بہت سے قبریں ملیں گے بڑے بڑے لوگوں کی. اور یہ بہت ایک وسیع علاقہ ہے، تقریباً 10 مربع کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مکلی کا قبرستان پھیلا ہوا ہے اور اس میں 5 لاکھ کے لگ بھگ قبریں ہیں. تو اس تاریخی قبرستان کا وزٹ آپ کر سکتے ہیں. یہاں جو ہے نا ایک دربار بھی ہے اور پھر وہاں کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ پہنچ سکتے ہیں ٹھٹا یعنی مکلی قبرستان جو ہے یہ جو کراچی حیدرآباد کا مین روڈ ہے اس کے بائیں جانب واقع ہے، بالکل اس کے ساتھ متصل ہے اور پھیلا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد ٹھٹا آئیں گے. تو ٹھٹا جو ہے وہ یہ ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا، اور اس میں آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں. اگر آپ رات گزارنا چاہتے ہیں 1000 روپے پر نائٹ پہ آپ کو بالکل مین بازار روڈ پہ 3-4 ہوٹلز موجود ہے. تو وہاں آپ 1000 سے لے کے 1500-2000 تک کمرہ مل سکتا ہے. پھر وہاں ایک جو ہے تاریخی مسجد ہے، جامع مسجد شاہ جہان، شہر ہی میں ہے، تو اس کا بھی وزٹ آپ کر سکتے ہیں. اور ٹھٹا بذات خود ہی ایک تاریخی شہر ہے، لیکن ان 2 تاریخی مقامات کے علاوہ میں نے تو اور کوئی تاریخی جگہ نہیں دیکھی یا بڑے بڑے لوگوں کے جو قلعے تھے یا ان کے گھر. بس صرف یہ 2 مشہور اور تاریخی جگہ ہے، ایک مکلی کا قبرستان اور دوسرا جامع مسجد شاہ جہان. پھر آپ ٹھٹا سے نکلیں گے. تو جیسا کہ آپ ٹھٹا سے نکلتے ہیں تو پھر مطلب ہے کہ جب آپ کراچی سے لے کے حیدرآباد تک جائیں گے تو ٹھٹا صرف واحد بڑا شہر ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہر تو آتے ہیں، لیکن زیادہ تر علاقے جو ہے وہ آپ کو غیر آباد نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو خوف کا احساس بھی ہوتا ہے اس وجہ سے. تو یہ بات ہے. تو اس طرح آپ جو ہے نا پھر ٹھٹا سے جب آپ نکلتے ہیں تو تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ایک اور سیاحتی مقام آتا ہے جس کو کنجر جھیل یا کھرلی جھیل دونوں نام ہے. تو وہ آتی ہے جھیل. تو وہ جھیل جو ہے ٹھٹا سے 25 کلومیٹر پر اس مین روڈ پہ یعنی کراچی حیدرآباد کا جو مین روڈ ہے اس کے بائیں جانب واقع ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو پھر آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، جو کہ جون جولائی اگست میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کراچی حیدرآباد اور
ٹھٹا کے علاوہ جو ہے نا دور دراز کے علاقوں کے لوگ، سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کینجر جھیل میں، کیونکہ یہ ایک سیاحتی مقام ہے، نہانے کی جگہ بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے۔ اس پہ میرے کئی ویڈیوز موجود ہے، تو یہ بہت زبردست پھر وہ سیاحتی مقام ہے، کینجر جھیل آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو کینجر جھیل ہے، اگر آپ کراچی سے آتے ہیں تو تقریباً یہاں آنے کے لیے 75 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے نا جی ٹی روڈ پہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حیدرآباد سے آتے ہیں تو تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ تو یہ ایک قسم کے ایک کراچی اور حیدرآباد کی ایک سینٹر میں واقع ہے۔ پھر جو ہے اس کینجر جھیل سے آگے آئیں گے تو پھر نوری آباد کی طرف، یعنی مین سڑک سے نوری آباد کی طرف بائیں جانب آپ موڑ سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دائیں جانب ٹنڈو محمد خان ہے جو کہ 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر آگے آئیں گے تو لیکن کینجر جھیل کے بعد جو ہے زیادہ تر علاقے پھر مکمل طور پر غیر آباد ہے، اور اس طرح جو ہے نا ایک پہاڑی قسم کا سلسلہ ہے، لیکن جو ہے بالکل غیر آباد ہے۔ آپ کو کوئی بھی گھر، دکان یا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا سڑک پہ، تو کبھی کبھار انسان ذرا ڈرتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک بالکل غیر آباد علاقہ ہے۔ پھر آپ کوٹری آئیں گے، جب آپ کوٹری پہنچتے ہیں تو کوٹری کے بعد کچھ کلومیٹر تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ پھر حیدرآباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب ہے کہ اس طرح آپ اس علاقے کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جب آپ حیدرآباد آئیں گے تو حیدرآباد میں آپ کو پھر باچا خان چوک کے ساتھ جو ہے ریلوے اسٹیشن ہے، اور اسی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ آپ کو پھر جو ہے ہوٹلز ملتے ہیں۔ حیدرآباد میں بہت سارے ہوٹلز ہیں، ہوٹلز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ملیں گے ریلوے اسٹیشن کے قریب، یعنی حیدرآباد کی جو ریلوے اسٹیشن ہے تو وہاں آپ کو بیڈ بھی مل سکتی ہے، بیڈ یعنی مطلب چارپائی بھی مل سکتی ہے 100-150 روپے پر نائٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ چھوٹا سا کمرہ بھی آپ کو مل سکتا ہے 300-400 روپے میں، شاید کہ آپ کچھ مہنگا ہوا ہو، لیکن فروری 2023 کی بات کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اچھے ہوٹلز بھی ملتے ہیں جو کہ 1500-2000 تک بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے پھر آپ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں نا، جب آپ کراچی سے نکلتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کی کسی علاقے میں جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے حیدرآباد آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کراچی سے آپ حیدرآباد آئیں گے، پھر حیدرآباد سے آپ پاکستان کی کسی بھی حصے کو آپ جا سکتے ہیں۔ ویسے کراچی سے تو آپ ڈائریکٹ بلوچستان جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان کے علاوہ پھر آپ کے پی اور پنجاب میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو حیدرآباد آنا پڑے گا۔ جب آپ حیدرآباد آئیں گے تو پھر یہاں سے آپ پنجاب اور کے پی کی کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں۔ پھر یہاں حیدرآباد سے جب آپ جائیں گے پنجاب کی طرف تو اگر دریائے سندھ کے دائیں جانب جائیں گے تو آپ جو ہے سکر سے ہوتے ہوئے پھر آپ جائیں گے گوٹکی، اور گوٹکی سے اوباڑو بارڈر کراس کر کے آپ رحیم یار خان پنجاب میں داخل ہوں گے۔ اگر بائیں جانب جاتے ہیں تو پھر آپ حیدرآباد سے یہاں دریائے سندھ کو کراس کر کے سیون شریف اور پھر لاڑکانہ، کشمور اور اس طرح پھر راجن پور میں اور ڈیرہ غازی خان کی طرف آپ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ مکمل معلومات تھی۔ مزید معلومات کے لیے اور پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور شہر کے بارے میں، ہر سیاحتی مقام کے بارے میں معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔